دی ورلڈ لائبریری کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین سامعین، آج کی دنیا میں آپ کو اکثر جگہوں پر جدید اور عالی شان عمارتیں نظر آتی ہیں۔ کچھ کا طرز تعمیر اور جدید طرازی آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ بڑے بڑے ڈیم، پل اور آسمان کو چھو لینے والی عمارتوں کو تعمیرات کی دنیا میں مہارت، ہنرمندی اور انجینئرنگ کا کمال قرار دیا جاتا ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دور جدید کی تعمیرات اتنی پائیدار نہیں ہیں جتنی پرانے زمانوں کی عمارات تھیں۔ آج کل عمارتوں کو مضبوطی سے جوڑنے کے لیے سیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیمنٹ بنیادی طور پر چونے کا پتھر اور مٹی کا آمیزہ ہے جسے انتہائی بلند درجہ حرارت پر گرم کر کے پیس لیا جاتا ہے۔ اس آمیزے میں جب پانی شامل کیا جاتا ہے تو وہ پیسٹ بن کر ایک کیمیائی عمل کے ذریعے آپس میں جڑ جاتا ہے۔ اس آمیزے میں پتھر، بجری، اینٹیں یا لوہا جو بھی ڈالا جائے، یہ پیسٹ انہیں آپس میں مضبوطی سے باندھ دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ لگ بھگ 50 سال کے بعد سیمنٹ کی طاقت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ 100 برس تک کارآمد رہتا ہے۔ آج کی جدید تعمیرات کی عمر 50 سے 100 برس ہے، جبکہ قدیم دور میں بننے والی بہت سی عمارتیں آج بھی مضبوطی کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑی ہیں۔ ان میں کئی ایسی عمارتیں ہیں جنہیں بنے ہوئے 1000 سے زائد سال ہو چکے ہیں۔ رومی دور کا ایک قدیم شہر اپلونتس، جس کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ وہاں رومی دور کے عمرہ رہا کرتے تھے۔ سائنسدان برسوں سے یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر قدیمی دور کی عمارتوں کی پائیداری اور جبکہ جس زمانے میں انہیں بنایا گیا تھا اس وقت نہ تو سیمنٹ تھا اور نہ ہی ان کے پاس تعمیرات میں مدد دینے والی چیزیں اور آلات تھے۔ آخر ان کے پاس ایسا کون سا جادو تھا کہ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں موسموں اور قدرتی تغیر و تبدیل کے سامنے چٹان کی طرح کھڑی رہیں۔ آج جب ہم قدیمی رومی دور میں تعمیر کی جانے والی عمارتوں، قدیم مایا تہذیب کے دیوتاؤں کے مجسموں، حملہ آوروں کو روکنے کے لیے بنائی گئی دیوار چین اور دنیا کے دیگر حصوں کے قدیم تعمیرات کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر وہ پتھر اور اینٹوں کو جوڑنے کے لیے کون سی چیزیں استعمال کرتے تھے جنہوں نے ان عمارتوں کو لافانی بنا دیا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے لارنس برکلے نیشنل لائبریری میں قدیم عمارتوں کو پائیداری پر کیے گئے ایک سائنسی تجربے سے معلوم ہوا کہ قدیمی رومی دور کے معیار آتش فشاں کی راکھ کو چونے کے پتھر اور چٹانوں کے ٹکڑوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے تھے۔ انہیں غالباً یہ معلوم تھا کہ پانی میں موجود نمکیات عمارتوں کی شکست اور رخت کے سبب بننے میں، جس کا توڑ انہوں نے چونے کے پتھر اور آتش فشاں کی راکھ میں ڈھونڈ لیا تھا۔ اردن کے شہر جش کے مضافات میں واقع تانبے کے عہد کے ہزاروں سال پرانے مینار آج بھی استاتا ہے۔ قدیم مصری تہذیب میں 2 طرح سے عمارتیں تعمیر کی جاتی تھیں۔ عام رہائشی عمارتوں کے لیے مٹی میں بوسہ یا تنکے اور پانی شامل کر کے ان کی اینٹیں بنا لی جاتی تھیں اور دھوپ میں خشک کر کے ان سے عمارتیں بنائی جاتی تھیں، جبکہ مقبروں کے لیے پتھر استعمال کیے جاتے تھے۔ اہرام میں تقریباً 55 لاکھ ٹن چونے کا پتھر اور لاکھوں ٹن گرینائٹ اور دوسرے پتھر تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے سے اس صحرائی علاقے میں لائے گئے تھے۔ ان میں سے ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن کے مساوی تھا۔ 3000 سال پہلے اہرام جیسے عظیم اور بلند مقبروں کی تعمیر انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ ان پتھروں کو جوڑنے کے لیے زیادہ تر چونا اور مٹی کے آمیزے کا پلستر استعمال کیا گیا۔ دیوار چین کا شمار دنیا کے ہزاروں سال پرانی قدیمی دیواروں میں کیا جاتا ہے، جسے چینی حکمرانوں نے بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اہرام مصر کی طرح دیوار چین بھی حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ اس دیوار کے پتھروں کو جوڑنے کے لیے زیادہ تر چپکنے والے چاول، چونے کا پتھر اور ریت کا آمیزہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آمیزہ بنانے کے لیے چاولوں کو ابال کر اس کو
پیسٹ بنایا جاتا تھا اور پھر اس میں ریت اور چونا ملا دیا جاتا تھا۔ موہنجو داڑو کے 3000 سال پرانے شہر کے بقایا دریائے سندھ کے کنارے آباد ہیں۔ یہ شہر وادی سندھ کی تہذیب کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اس کے کھنڈرات ماضی کے عظمت کی داستان سنا رہے ہیں۔ پاکستان میں وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے کھنڈرات موہنجو داڑو اور ہڑپہ میں موجود ہیں۔ 3000 سال سے زائد پرانی اور اس تہذیب میں تعمیراتی ماہرین نے مٹی کے گارے سے باریک پختہ اینٹیں بنانے کا فن سیکھ لیا تھا، اور وہ انہیں اس طرح جوڑتے تھے کہ ان میں تالا سا لگ جاتا تھا۔ بھارت کے ولور انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں تعمیرات کے ایک محقق سواراج کہتے ہیں کہ قدیم دور میں بھارت میں جو تعمیرات ہوئیں ان میں مختلف خصوصیات کا مقامی مواد استعمال کیا گیا۔ مرطوب علاقوں میں معماروں نے مقامی جڑی بوٹیاں استعمال کر کے جو نمی کو جذب کر کے عمارت کو شکست اور رخت سے محفوظ رکھتی تھی، وہ عمارتوں کی تعمیر میں گڑ بھی استعمال کرتے تھے، جس کا فائدہ یہ تھا کہ گڑ عمارت کو نقصان پہنچانے والی نمکیات کو بے اثر کر دیتا تھا۔ اس طرح جن علاقوں میں زلزلے کثرت سے آتے تھے وہاں کے معمر چاول کو بھوسی کی بنی ہوئی اینٹیں استعمال کرتے تھے، جو وزن میں بہت ہلکی ہوتی تھی اور جانی نقصان کم کرنے میں مدد دیتی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ زمانے قدیم کے معماروں کو اپنے علاقے کی مٹی اور آب و ہوا کا پتہ تھا، وہ انہی کی مناسبت سے مقامی طور پر دستیاب چیزوں سے عمارتیں بناتے تھے۔ ماہرین نے جب سائنسی بنیادوں پر قدیمی عمارتوں کی مضبوطی پر تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ اس دور کے انجینئر عمارتیں بنانے میں استعمال ہونے والے پلسٹر میں درختوں کی چھال، آتش فشاں کی راکھ، چاول، بیر اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے ساتھ گوبر اور پیشاب تک استعمال کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ چونے کے پتھر اور جلی ہوئی مٹی اور آتش فشاں کی راکھ کے پلستر سے بنی ہوئی عمارتیں تو 1000 برسوں سے کھڑی ہیں، جبکہ سیمنٹ سے بنی عمارتوں کی عمر 100 برس سے زیادہ کیوں نہیں ہوتی؟ سائنسدان اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ سیمنٹ میں چونے کے پتھر اور مٹی کو ملا کر یکجا کر دیا جاتا ہے، جبکہ قدیمی تعمیرات میں چونے کا پتھر اور آتش فشاں کی راکھ اور ریت وغیرہ سے پوری طرح جڑا ہوا نہیں ہوتا تھا، اور کہیں کہیں چونے کا پتھر الگ حیثیت بھی قائم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب وقت کے ساتھ اس امیزے میں کہیں ہلکی پھلکی دراڑ آتی تھی اور پانی اس کے اندر داخل ہوتا تھا تو اس کے امیزے یا پلستر میں دوبارہ کیمیائی عمل شروع ہو جاتا تھا اور وہ دوبارہ مضبوطی سے جڑ کر دراڑ بند کر دیتا ہے۔ ہزاروں سال قدیم فرعون احد کے اہرام، جن کی بلندی اور پائیداری دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، ہنڈراس میں ہزاروں سال سے زائد پرانی تہذیب کی عبادت گاہیں اور دیوتاؤں کے مجسمے محفوظ حالت میں موجود ہیں، جبکہ مرطوب آب و ہوا میں عمارتیں جلد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ قدیم عمارتوں پر تحقیق کرنے والے ایک سائنسدان روڈریگو ناروس کہتے ہیں کہ مایا دور کی عمارتوں کی مضبوطی کا راز یہ ہے کہ ان کے پلستر میں 2 مقامی درختوں چوکم اور جوٹے کا رس بھی استعمال کیا جاتا تھا، جو پلستر کے امیزے میں دیگر اعضاء کے مالیکیولز کے ساتھ مل کر ان کا حصہ بن گیا، اور وہ مرطوب آب و ہوا کے خلاف ڈھال کا کام کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیمی عمارتوں کے پلستر میں صرف درختوں کے رس ہی شامل نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ ان کے تجربے سے پتہ چلا کہ ان میں دودھ، دہی، پنیر، بیر اور حتیٰ کہ پیشاب تک کی آمیزش ہے۔ یہ چیزیں پلستر میں شامل دیگر اجزاء کے مالیکیولز کے ساتھ کیمیائی طور پر مل کر اس کی مضبوطی کو بڑھا دیتی تھی۔ قدیم دور کی عمارتیں عموماً زیادہ اونچی نہیں ہوتی تھیں اور زیادہ تر 3 منزلہ عمارتیں بنائی جاتی تھیں، لیکن آج کے زمانے میں آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں اٹھائی جاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ماضی کی عمارتوں کی بلندی کو کم
اور عمر زیادہ ہوتی تھی، جبکہ جدید عمارتوں کی بلندی زیادہ اور عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ وینا کے قریب واقع رومی عہد کا ایک ہزاروں سال اب تعمیراتی سائنس کی دنیا میں قدیم دور کی عمارتوں کی پائیداری کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے مٹیریل تیار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جو فطرت کے زیادہ تر قریب ہو، کیونکہ فطرت ان چیزوں کو تحفظ دیتی ہے جو اس کا حصہ ہوں۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جدید تعمیراتی گلوبل وارمنگ کی بڑھنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے میں 1/3 کی ذمہ داری جدید تعمیرات پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان عمارتوں کے ڈھانچے کی تعمیر میں استعمال ہونے والا میٹیریل جن فیکٹریوں میں تیار کیا 33% ان کا کاربن گیسوں کے اخراج میں 33% سے زائد حصہ ہے۔ صرف سیمنٹ کی عالمی سطح پر کاربن گیسوں کے کل اخراج کا 7% حصہ سیمنٹ بنانے والے کارخانوں سے آتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اپنی تعمیرات میں طویل پائیداری اور زمین کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں فطرت کے قریب تر ہونا پڑے گا۔ اس میں ہماری سہولت اور بقا ہے۔ تو ناظرین سامعین، ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔